السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے افنان شفقت۔ گلوبل پیڈیا چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، یکم رمضان مبارک سے پاکستان میں سرکاری چینل پی ٹی وی پر دنیا بھر میں مشہور ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل حقائق پر مبنی ہے جو کہ مسلمانوں کے شاندار ماضی یعنی سلطنت عثمانیہ کو عطا ہونے والے انتہائی نیک، جنگجو اور ذہین حکمرانوں کو ایسے خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کے ماضی سے آشنا کیا جا سکے۔ وہ مسلمان جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فحش اور فکشنل موویز اور ڈرامہ سیریلز کے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ دسمبر 10، 2014 میں ترکی میں آن ایئر کیا گیا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے 150 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ اسے ترجمے کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، جس نے یہود و نصارہ کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ یعنی کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو فحش عریانی اور انتشار میں مبتلا کرنا جیسے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے اندر شائع ہونے والے آرٹیکل میں اس ڈرامے کو سافٹ ایٹم بم کہا گیا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے 1924 تک یعنی 650 سال تک خلافت عثمانیہ کو اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہوئے قائم کیے رکھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کے عروج زوال کی حقیقی داستان کو تھوڑے وقت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جس کو ایک کے بعد ایک سچے اور نڈر حکمران ملتے گئے جنہوں نے اس جمہوری دنیا کو اس بات سے باور کرایا کہ جنگیں صرف تلواروں اور تارات سے نہیں بلکہ جنگی حکمت عملی سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ دوستو، خلافت عثمانیہ نے جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑیں، قیدیوں کے ساتھ تعلیمات کے مطابق سلوک کیا، عدل و انصاف سے کام لیا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی تعمیر و توسیع بھی اسی سلطنت کے دور میں مکمل ہوئی۔ مزید یہ کہ آقا دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد سیسہ پلائی دیوار بھی اسی خلافت کے دوران قائم کی گئی۔ دوستو، اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والے سلطان عثمان جو کہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے ہو بہو تھے۔ سن 1300 میں تتاریوں نے سلجوق سلطنت پر حملہ کیا جس میں سلطان علاء الدین شہید ہوئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر غدار ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کیا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک کر کے ان کے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تتاریوں کو سلجوقی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور عثمان غازی نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جس نے اسلام دشمنوں کو ایسی عبرتناک شکست دی جس کے بعد سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں تک پھیلی اور اس کا مرکز ترکی تھا۔ اس خلافت میں بلغاریہ، یونان، مکہ، اردن، فلسطین اور مصر جیسے ممالک شامل تھے۔ اب اس خلافت عثمانیہ کے زوال کا ذکر کیا جائے تو 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اہل مغرب نے خلافت عثمانیہ کو کمزور پایا۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے موجودہ سلطان عبدالحمید کو مجبور کیا کہ اگر تم اپنی سلطنت میں امن چاہتے ہو تو ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، جسے ٹریٹی آف لوزان کہتے ہیں، جو کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے پایا۔ اس معاہدے پر ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے۔ اس 100 سالہ معاہدے میں ترکی پر کچھ پابندیاں لگائی گئیں۔ ترکی اپنی سرزمین سے خام تیل نہیں نکال سکتا، ملکی ضرورت کے لیے خام تیل اسے درآمد کرنا پڑے گا۔ ترکی فاسفورس نہر سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ دوستو، فاسفورس نہر اب تک دنیا کی سب سے دوسری بندرگاہ تسلیم کی جاتی ہے۔ 2023 میں 1923 میں ہونے والا یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ترکی پھر سے خود مختار ہو کر اپنے وسائل استعمال کرنے اور خلافت پھر سے قائم کرنے پر کوئی پابند نہیں ہوگا۔ اس بات نے ہی اہل مغرب کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے 2016 میں امریکہ اور اسرائیل نے ترکی کے اندر فوج کے ذریعے بغاوت کروائی، جسے وہاں کی عوام نے آپس کے اتحاد سے کچل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے پر دنیا میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جب تک ہم مسلمان آپس میں متحد ہو کر اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم اس دنیا میں اپنے ماضی کو کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ آخر میں ہم اللہ کے بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ وہ ہم مسلمانوں پر اپنے نظر کرم کر کے اور پھر سے ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔